اس اندھیرے گھر کی تاریکی سے گھبرائی، مقدر نے عجب آفت کی پہلی رات دکھلائی، زمین تو فرش تھی سایہ فگن تھا چرخ مینا، پھوپھی کے پاس رہتی تھی نہ ماں کے پاس سوتی تھی، برہنہ سر کیے زندہ کے دروازے پر روتی، ادھر سے جو گزرتا تھا تو کہتی تھی کہ سنتا جا، میں بے کس دیر میں بیٹھی ایک پیغام ہے لیتا جا، اگر تم کو ملے بابا تو کہیو تو قسم کھا کھا، سکینہ پر مصیبت ہے خبر لو اے شہ والا، سکینہ پر مصیبت ہے خبر لو اے شہ والا، اگر تجھ سے کہے بابا کہ سوتا چھوڑ آیا ہوں تو کہیو میں در زندہ پروتا چھوڑ آیا ہوں، سکینہ اللهم صل على محمد وآل محمد. کرب و بلا کے غم کا فسانہ کس کو سناؤں، کون سنے گا، کرب و بلا کے غم کا فسانہ کس کو سناؤں، کون سنے گا، خبر نبی کی شمع بجھانا کس کو سناؤں، کون سنے گا، کرب و بلا کے غم کا فسانہ کس کو سناؤں، کون سنے گا، 700 ظالم کرسی نشین تھے اور اہل حرم کو دیکھ رہے تھے، ہائے بنت علی کا سر
کو جھکانا کس کو سناؤں کون سنے گا کرب و بلا کے غم کا فسانہ کس کو سناؤں کون سنے گا او کہتی تھی بابا بابا جو رو کر ارے بالی سکینہ بے قسم مزتر اے شمر کا اس کو سیلی لگانا کس کو سناؤں کون سنے گا کرب و بلا کے غم کا فسانہ کس کو سناؤں کون سنے گا وہ کہتی تھی بانو اصغر بیٹا ارے میں نے تو تم سے کچھ نہ کہا تھا ہائے جھولے سے تیرا روٹ کے جانا کس کو سناؤں کون سنے گا کرب و بلا کے غم کا فسانہ کس کو سناؤں کون سنے گا ارے شاہ کا پیارا آنکھوں کا تارا بانوں کا جایا گیسو والا ہائے ظالم کا اس کو برچھی لگانا کس کو سناؤں کون سنے گا کرب و بلا کے غم کا فسانہ کس کو سناؤں کون سنے گا قبر نبی کی شمع بجھانا کس کو سناؤں کون سنے گا چند اشعار جناب شہزادی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد تہے حقیقت ایجاد انبیاء کیا ہے تہے حقیقت ایجاد انبیاء کیا ہے میرے نبی کے پسینے کے ماں سوا کیا ہے تہے حقیقت ایجاد انبیاء کیا ہے میرے نبی کے پسینے کے ماں سوا کیا ہے وجود سورہ کوثر ہے فاطمہ زہرا وجود سورہ کوثر ہے فاطمہ زہرا خدا بتائے گا دنیا کو فاطمہ کیا ہے خدا بتائے گا دنیا کو فاطمہ کیا ہے تہے حقیقت ایجاد انبیاء کیا ہے میرے نبی کے پسینے کے ماں سوا کیا ہے اور کسی کو علم نہیں ہے زمین کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے زمین کے بارے میں ابو تراب سے پوچھو کہ زلزلہ کیا ہے ابو تراب سے پوچھو کہ زلزلہ کیا ہے ایک صلوات پڑھے بر محمد والے اور یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ تطہیر و حل عطا نے نوازا خطاب سے تطہیر و حل عطا نے نوازا خطاب سے قرآن میں ذکر آپ کا ہے آب و تاب سے تطہیر و حل عطا نے نوازا خطاب سے قرآن میں ذکر آپ کا ہے آب و تاب سے صلوات پڑھے بر محمد والے محمد تطہیر و حل عطا نے نوازا خطاب سے
قرآن میں ذکر آپ کا ہے آب و تاب سے، اور کتنی بڑی ہے مریم و حوا و ہاجرہ، کتنی بڑی ہے مریم و حوا و ہاجرہ، چھوٹی مگر ہے بنت رسالت مآب سے، چھوٹی مگر ہے بنت رسالت مآب سے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ چار مصرے اور دیکھیں گے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ غم حسین کا دریا سمیٹ لیتا ہے، غم حسین کا دریا سمیٹ لیتا ہے، بہت عجیب ہے رومال فاطمہ زہرا، غم حسین کا دریا سمیٹ لیتا ہے، بہت عجیب ہے رومال فاطمہ زہرا، اور جبین حر کی طرح ہے میرا ہر ایک آنسو، جبین حر کی طرح ہے میرا ہر ایک آنسو، اسے نصیب ہے رومال فاطمہ زہرا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والمشرکین والکافرین والمنافقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى، فقد قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاطمة بضعة مني يسخطني ما أسخطها ويرضيني ما أرضاها۔ صلوات بجے محمد علیہ میرے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے کسی بھی عزیز کی موت کے بعد کے حادثے کے بعد 2-4 دن کے اندر ممبر پر آنا اور کچھ گفتگو کرنا، مگر مرحوم لفظ کہنا مشکل ہے، مرحوم کی بیوہ ہماری بابت ان کی فرمائش تھی، اس کے میں نے قبول کر لیا۔ اللہ میری مدد کرے کہ میں آپ کی خدمت میں آپ کو ادا کر سکوں، کیوں تو ہمارا رشتہ تھا، ہم پھوپھی کے بیٹے ان کے، وہ ہمارے ماموں کے بیٹے، لیکن ہمارے والد بچپن میں ہم لوگ چھوٹے تھے، ہمارے سب سے بڑے بھائی بھی زیر تعلیم تھے اور بھی چھوٹے تھے، 14-15 سال زیادہ۔ ہمارے والد دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ہمارے ماموں مولانا غلام صلی اللہ مقامہ اور ان کے بعد تو اس سے چھوٹے ماموں جنہیں مما کہتے تھے، حکیم اللہ مغرب صاحب جو مولانا بھی تھے، ان سے ایسی محبتیں ملیں اور ایسی سرپرستی ملی بانی تنظیم سے خاص کر کے
کہ ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہم بے سرپرست ہیں یا یتیم ہیں. ایک ساتھ پلے بڑھے ان بھائیوں میں آپس میں وہ محبت تھی اور ہے جو سگے بھائیوں میں ہوتی ہے. دو چھوٹے بھائی اور مرحوم احسن مرحوم کو پہلے کھو چکے تھے، کوئی تیسرا چھوٹا بھائی چلا گیا. مجھ سے بڑے کمال بھائی ہیں، رو رہے تھے مستقل کہ جنہیں بول میں کھلایا تھا مر رہے ہیں. انور بھائی چپ رہتے ہیں لیکن مجھے معلوم ہے ان کی صورتحال کیا ہے. اللہ سب کو صبر دے. کتنا بے چین ہے محمد میاں باقی عسکری، ان کی بہنیں، اللہ سب کو صبر دے. سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی والدہ، ان کی بزرگی بیماری، اللہ ان کو ہمارے سروں پہ باقی رکھے. تنہا بزرگ خاندان بچی ہیں. میں نے اس وقت سارے ثواب کے لیے مجلس کے عنوان کو پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے جو آپ نے پڑھی عزم رسالت اور اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں جملے ارشاد فرمائے ہیں، بہت تعارف فرمایا ہے. متعدد الفاظ میں دو تین پیغامات تھوڑا تھوڑا لفظ بدل بدل کے دیے ہیں. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، پیغمبر صرف رسول ہے، فاطمہ ان کا ٹکڑا ہے یعنی جزو رسالت ہے. اس کے بعد میں نے جو حدیث پڑھی اس میں دو جملے ہیں، یسقطنی ما اسقطھا ویغنینی ما ارضاھا. ہر وہ بات جو مجھے ناراض کرتی ہے، فاطمہ کو ناراض کرتی ہے، وہ بات مجھے بھی ناراض کرتی ہے. اور ہر وہ بات جس سے فاطمہ راضی اور خوشنود ہوتی ہیں اس سے میں بھی راضی اور خوشنود ہوتا ہوں. اور پیغمبر کا دوسرا ارشاد یہی سیدھے سیدھے بھی ہے کہ رضا فاطمہ رضا اللہ، اللہ فاطمہ کا راضی ہونا اللہ کی رضا ہے اور فاطمہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. یعنی ہر وہ چیز اس کو اگر غور کریں آپ تو فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا یا پیغمبر کی رضا، اور پیغمبر کے ہر قول فعل عمل کی ضمانت اللہ نے لی. پیغمبر وہیں راضی ہوں گے جہاں اللہ راضی ہوں. اگر اس فاصلے کو شامل کر لیں، فاطمہ وہاں راضی جہاں راضی فاطمہ وہاں راضی پیغمبر، اور جہاں راضی پیغمبر وہاں راضی خدا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں راضی وہاں خدا وہاں راضی پیغمبر، اور جہاں راضی پیغمبر وہاں راضی فاطمہ. شاید واضح نہیں ہوئی آپ کے لیے بات. بندے کا اللہ سے اس طرح راضی ہونا کہ بندے کی ہر خوشنودی اور رضامندی اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، اور بندے کی ہر ناراضگی اور ہر خفگی ناپسندیدگی اللہ کی ناراضگی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے بندہ معرفت پروردگار کے اس اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے جو علم و معرفت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، کہ اسے پوری حیات میں ہر لمحے پتہ ہے کہ خدا کہاں راضی ہوتا ہے اور اللہ کہاں ناراض ہوتا ہے. یہ علم فاطمہ کی بھی دلیل ہے، معرفت فاطمہ کی بھی دلیل ہے، اور اللہ سے قربت فاطمہ کی بھی دلیل ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. مسلسل ایام عزا بھی گزرے ہیں، ایام عزا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اس میں تذکرے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ آنے والی کل کی تاریخ ان کی ولادت کی تاریخ ہے تو میں نے چاہا کہ اس مناسبت کو پیش نظر رکھیں. اور مرحوم کی میری بھاوج مرحوم کی بیوہ نے یہ بھی کہلایا کہ وہ حضرت زہرا کی شہادت کی مجلس کرنا چاہتے تھے،
لہذا مصائب آپ ان کی پڑھیں. میں پوری مجلس کوشش کروں گا انہیں کی زندگی سے وہ عرض کر سکوں. نیا کچھ نہیں، لیکن ہم سب کا کام ہے ایک دوسرے کو یاد دلانا. یاد دلانے کے لیے نیکی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک نیکی وہ ہے جسے انجام دیا گیا اور اس کا جو بھی اجر و ثواب ملا ہے وہ بندے کے نام عمل میں منتقل ہو گیا. اب مرحلہ اس کے پاس صرف یہ رہتا ہے کہ جتنا مل گیا ہے کم سے کم شرائط پورے ہوں، بہت ہی کم کوالٹی کی نیکی ہو تب بھی اللہ کہتا 10 دیں گے. ذرا کوالٹی بڑھے گی تو 70,000 اور پھر منزل وہاں تک پہنچتی ہے کہ اللہ اب جزا نہیں دیتا، کہتا ہے جزا سے آگے بڑھ گئی ان کی بات، اب ہم انہیں رضا دیں گے. اور جب رضا بھی آتی ہے منزل تو کبھی کبھی کہتا اب رضا سے بھی آگے بڑھ گئی بات. ابھی تک بندہ خدا کا شکر ادا کرتا تھا، اب خدا بندے کے اس عمل پر اس کا شاکر بنے گا. کانا جزاؤکم مشکورا. اسی سورہ دہر میں انہی کا عمل ہے. فاطمہ زہرا روٹیاں دے رہی ہیں تو مولا علی بھی دے رہے ہیں، بچے بھی دے رہے ہیں، فضہ بھی دے رہی ہیں. تو وہی تو اللہ کہتا ہے کہ تمہاری یہ کوشش جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے لائق شکر بن گئی. اب ایک جملہ جب آ ہی گیا ہے تو کہنا چاہتا ہوں، مجلس دیر میں شروع ہوئی ہے، جلدی ختم ہونا چاہیے. جزائے عمل میں کبھی 10 سے کم نہیں، پھر 70، پھر 70,000، پھر لاکھوں، اور پھر کبھی کبھی لامحدود. اس کی مثالیں بہت ہیں، لیکن عملی زندگی سے مثال ابھی دی تھی میں نے نماز میں کہ نماز جماعت میں آپ جانتے ہیں ایک نماز یہ آئے تو کتنا اجر، اور 2 آئے تو کتنا، اور ایک رکعت 70 کے برابر، اور 2 آئے تو 700 برابر. یہاں تک کہ اگر 10 نمازی کھڑے ہو جائیں، 9 ماموم، 1 پیش نماز، تو اس نماز کی جماعت کا اجر و ثواب وہ ملے گا کہ اگر سارے درخت کی لکڑیاں قلم بنے، ساری چھالیں اور پتے کاغذ بنے، سارے دریا اور سمندر روشنائی بنے، اور سارے جن و انس مل کے لکھیں، تب بھی اس نماز جماعت کا جس میں 10 شامل ہیں محدود نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. تو میرے عزیزوں، میں بار بار یہ بات کہتا رہا ہوں، موقع اس لیے کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم ایصال ثواب کے لیے جمع ہوتے ہیں، مجلس میں دیر میں آپ آتے ہیں، دیر میں اٹھتے ہیں، دیر میں مجلس شروع ہوتی ہے، بہت سے شعراء کو پڑھانا چاہتے ہیں، مرثیہ کرنا چاہتے ہیں، تلاوت چاہتے ہیں، پھر ہماری مجلس 11 بجے سے پہلے شروع نہیں ہوتی اور 12 سوا 12 بجے نماز کا وقت ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد دباؤ شروع ہوتا ہے، شاعر پر کہ مختصر سا پڑھیے گا، اور ذاکر پر دباؤ ہوتا ہے، پڑھتے تو بھی دباؤ ہوتا ہے کہ نماز وقت ہم چھوڑ کے یہ کر رہے ہیں، اس نماز کے اول وقت کو چھوڑ کے ہم یہ مجلس پڑھ رہے ہیں جس اول وقت کے لیے حسین نے جہاد روک کے نماز قائم کی تھی اول وقت. تو اس کے بعد دباؤ ہوتا ہے یہ. تو اس دباؤ سے نکل کے آرام سے آپ نے ایصال ثواب کے لیے جتنے طریقے اپنا رکھے ہیں، فاتحہ، کھانا پہنچانا، غریبوں تک نہ ملے تو ان تک جو کم نصیب ہوتا ہے، نہ ملے تو انہی تک جو مومن ہے کھا کے خوش ہوں، ان کا دل میں خوشی میں ایک سرور پہنچے ان تک. اور بھی جتنے کام ہم کر رہے ہیں، تلاوت قرآن، 1 سورہ ہم قرآن کے برابر، 3 سورہ توحید قرآن کے برابر، سورہ یاسین بے حد فضیلت. اسی طرح کے ایصال ثواب کے جتنے طریقے، صدقہ، یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، مگر ان میں سے ہر ایک کا ثواب ہے لمیٹڈ. لیکن اگر ہم یہ اپنے ایصال ثواب اور 40ویں اور سیدوں کی مجلسوں میں شامل کر لیں کہ نماز جب مجلس شروع ہو سکی شروع کی، تلاوت ہو گئی، سلام ہو گیا، مرثیے ہو رہے ہیں، اب پیشخانی ہو رہی ہے کہ نماز وقت ہو گیا، تو ہم اٹھ کے کھڑے ہوں اور جماعت سے نماز پڑھیں. جماعت واجب نہیں ہے، نماز واجب ہے. زیادہ جماعت کا ثواب ہم کسی کو دے سکتے ہیں، تو اگر اول وقت جماعت قائم کر کے وہ بھی ایصال ثواب کے لیے ہو جائے تو لامحدود ثواب مرحوم تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور آپس کے عمل کا ٹکراؤ بھی نہیں ہوگا. اور میں نے بعض جگہ گزارش کی اور عملی شکل وجود میں آئی کہ جس جگہ تک مجلس پہنچی ہے وہیں پہ روک کے جماعت قائم کی. آپ سارا اہتمام کرتے ہیں، کھانا، پانی، چائے، کافی، چند سجدگاہیں لکڑی کی پتے ٹھاک رکھ دیے، وضو کے لیے 2-4 ٹھکانے بنا دیے، اور یہ اہتمام بھی ایصال ثواب کے لیے ہو جائے.
ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ میں آج یہ کر رہا تھا کہ بندہ جب اپنی کوالٹی اونچی کرتا ہے عمل کی تو کہاں تک پہنچتا ہے؟ 1 جزا 70، 10 جزا 70 جزا 70,000 70 لاکھ لامحدود۔ لامحدود ہی کی ایک دوسری مثال بھی ہے، اور وہ ایصال ثواب کے لیے بھی اپنائی جائے تو ہمارے لیے بہت آسان بھی ہے۔ معراج کے قصوں میں، واقعات میں ایک واقعہ یہ ہے کہ حضور مشہور ہے، آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں، میں مناسبت سے تذکرہ کر رہا ہوں۔ حضور جب جناب جبریل انہیں سیر کرا رہے تھے اس عالم کی، اب یہ اور بات ہے کہ وہ سیر ہمارے لحاظ سے اتنے مختصر وقت میں ہو گئی کہ بستر سے ہٹے تھے جو گرمی بستر کی تھی، جو واپس آئے تو گرمی بھی نہ ختم ہوئی تھی۔ یہ ان کے نور کا سفر تھا، لیکن ہمارے لحاظ سے جب اس معراج کے صرف ٹکڑے بیان ہوتے ہیں تو بیان ہونے ہی میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ تو حضور نے دیکھا ایک فرشتہ بیٹھا ہے، روایت کی تعبیر ان لفظوں میں ہے کہ 1000 ہاتھ اور ہر ہاتھ میں 1000 پنجے، اور ہر پنجے میں 1000 انگلیاں، اور ہر انگلی میں مثلا 1000 پور۔ وہ بیٹھے جوڑ گھٹاؤ کر رہے ہیں۔ اب کل اگر یہ کہہ دیا تھا آج سمجھنا آسان ہے، 1000 در 1000 در 1000 در 1000، کل کہتے کمپیوٹر کیلکولیٹر، تو کل کی سمجھ میں آتا؟ تو الفاظ استعمال کیے ہیں اس دور کے انسان کی مناسبت سے، لیکن الفاظ کے مفہوم کو حوالے کر دیا ہے ہر دور کے فقیہ کے ساتھ، کہ اس دور کے حساب سے اس آیت روایت کو سمجھو، اس آیت کو سمجھو، تبھی تو یہ دین قیامت تک تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا رہے گا، انہی کے اندر سے مفہوم نکلے گا۔ تو حضور نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا ہے بارش کے فرشتے کا کیا کر رہے ہیں؟ اچھا آپ پوچھنا بھی سمجھ لیجئے، بانی تنظیم اس بات کو بار بار دہراتے تو میں بھی دہراتا ہوں، ہمارے دونوں کبھی کبھی الجھن آ جاتی ہے کہ جب علم غیب کے مالک تھے تو پوچھتے کیوں تھے؟ تو اس کی بہت سے اسباب، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، بانی تنظیمی مثال دیتے تو وہی دہراتا ہوں کہ ایک جوان اپنے باپ سے، بوڑھے باپ سے بدتمیزی کر رہا تھا، ہمیں پتا ہے یہ باپ ہے یہ بیٹا، مگر جوان سے پوچھتے یہ کون ہے تمہارے جن سے بدتمیزی کر رہے ہو، یہ کون ہے؟ تو مجھے تو پتا ہے کہ یہ کون ہے، باپ ہے، لیکن میں کیوں پوچھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس سے پوچھ رہا ہوں جو اس وقت متوجہ نہیں ہے کہ اس کا باپ ہے۔ تو معصومین کے سوالات اس لیے بھی ہوتے تھے کہ اپنے جاننے کے لیے نہیں پوچھتے تھے، پوچھتے اس لیے تھے کہ ہم جاہلوں تک کیسے پہنچیں گے اگر وہ پوچھیں گے نہیں، تو اس لیے سوال کرتے تھے کہ کون ہے، کہ فرشتے کے کیا کر رہے ہیں، کہ بارش کا حساب کا۔ اچھا فرشتہ گفتگو انہوں نے کہا تم بارش کا حساب کر رہے ہو؟ کہ ہاں میرے پاس پورا حساب ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ جب سے دنیا خلق ہوئی ہے اس زمین پر جتنی بارش ہوئی ہے اس میں سے کتنے قطرے سمندر پہ گرے، کتنے پہاڑوں پہ گرے، کتنے ریگستان میدانوں میں گرے، کتنے کھیتوں کھلیانوں میں گرے، سب کا میرے پاس حساب ہے۔ مگر حضور ایک چیز کا حساب میں آج تک نہ لگا پایا، وہ کہے گا کہ جب آپ کے چاہنے والے جمع ہوتے ہیں اور آپ پہ مل کے صلوات بھیجتے ہیں تو اس کا جو اجر آتا ہے اس کا حساب نہیں لگا پاتے۔ روایت تو آپ کی سنی ہوئی ہے بارہا کی، مگر میں نے سنا ہی اس لیے کہ ایصال ثواب کے لیے نہ اللہ نے کوئی دن معین کیا، نہ کوئی تاریخ معین کی، نہ کوئی جگہ معین کی، نہ کوئی وقت معین کیا، نہ کوئی عمل خصوصیت سے۔ شب دفن میں صدقے کی سب سے زیادہ تاکید ہے، ہمارے ہاں ناباز وحشت نے اس کی جگہ لے لی ہے، جبکہ اصل روایت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کی شب دفن شب وحشت ہوتی ہے، پریشانی کی شب، اور اس میں اولیاء میت سے کہا گیا ہے کہ تم صدقہ دو۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس حیثیت نہیں ہے، غریب گھر ہے، تو اب تم صدقہ نہیں دے سکتے تو نماز وحشت بتائے گی پڑھو۔ تو اصل میں تو اولیاء کے لیے ہو۔ اب اس کے بعد وہ نماز وحشت اولیاء میت کے علاوہ بھی، تو اس میں مراجع سے جو استفتاء کیا گیا ہے وہ بھی سن لیے۔ آپ کو بہت اچنبھا ہوگا، بہت سے مسائل ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ اب چونکہ نیشنل لیول انٹرنیشنل لیول پہ یہ گلوبل کیا کہتے ہیں، ایک گاؤں بن گئی دنیا، گلوبل ولیج بن گئی ہے، تو افریقہ موت ہوئی، اب خوجہ جماعت جبکی ہے دنیا بھر میں سب جگہ نام آ گیا کہ نماز وحشت پڑھیے۔ آج کل واٹس ایپ گروپ BC کے بن گئے، تو اب زندگی کا ڈیلی ورک ہو گیا نماز وحشت پڑھنا۔ تو کسی دماغ میں آیا، اس سے پوچھا، تو آیت اللہ عظمت سیستانی کا فتویٰ میں عرض کر رہا ہوں، مجھے یاد نہیں رہ گیا، رہبر کا دیکھا میں نے نہیں دیکھا، مولانا فیروز علی صاحب بتا دیں گے،
جو مجھے نہیں آتا میں ان سے ذریعہ علم حاصل کر لیتا ہوں. بہرحال ان سے پوچھا گیا نماز وحشت. ہم میت کے اولیاء نہیں، ہم ایک تو ہم بھی جو جس کو جانتے ہیں اس کے لیے نماز وحشت، ایک یہ کہ جس کسی بس نماز وحشت پڑھ رہے ہیں جو بھی دفن ہوا آج کی رات. تو کہا گیا کہ میت کے اولیاء کے علاوہ نماز وحشت برجائے مطلوبیت پڑھے. رجائے مطلوبیت کیا؟ امید ثواب میں. یہ فقیہ کب کہتا ہے؟ قربتاً اللہ کے بجائے رجائے مطلوبیت کب کہتا ہے فقیہ؟ یہ سب ہمیں جاننا چاہیے. قربتاً اللہ فقیہ تب کہتا ہے جب اسے اطمینان ہوتا ہے کہ حکم خدا ہے، لیکن جب اسے اطمینان اور یقین نہیں ہوتا حکم خدا ہے، امکان ہوتا ہے کہ شاید حکم خدا ہو، تو کہتا کہ اس امید میں یہ کام کر لو کہ شاید اللہ کو پسند آئے. جیسے بہت سے فقہا نماز جمعہ کو واجب نہیں مانتے، اور بہت سے فقہا گزرے ہیں جو نماز جمعہ کو کافی نہیں مانتے. آئے محسن الحکیم آیت اللہ رضمہ گول پائگانی، تو اس دور میں جو لوگ نماز جمعہ پڑھتے تھے وہ نماز جمعہ کے بعد ظہر ضرور پڑھتے تھے. اب ہم بس چل پڑے. اگر کوئی کے مقلد ہیں، امام خمینی مقلد ہیں، اگر سیستانی مقلد ہیں، رہبر مقلد ہیں، ادھر جمعہ ختم ادھر ظہر کے لیے کھڑے ہو گئے. اپنا مقلد دیکھیے آپ سے کیا کہہ رہا. اگر سیستانی کہتے ہیں خالی نماز جمعہ پڑھ لی کافی ہے. اگر کوئی فرماتے تھے کہ شرائط کے ساتھ نماز جمعہ قائم ہو جائے تو بنا پر احتیاط واجب اس میں شرکت ضروری ہے. احتیاط واجب کا مطلب یہ کہ فتویٰ نہیں ہے. اب آپ تقلید اگلے کسی مرجع کی کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہا جائے پھر آپ کیوں نہیں آتے جب وہ احتیاط واجب کہتے ہیں؟ تو آپ کو کیا پتا میں کسی تقلید میں ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ احتیاط واجب مطلب ہوتا ہے کہ رجوع کر سکتے ہیں. آیت اللہ سیستانی نماز جمعہ کے لیے کافی تخیری مانتے ہیں، ظہر یا جمعہ کو یہ پڑھ لو کافی ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد رہبر وہ کہتے ہیں نماز جمعہ واجب ہے پڑھو، لیکن جمع کر لینا ظہر اور جمعہ کے درمیان یہ زیادہ بہتر ہے. تو اب رجا مطلوبیت یہاں بھی نہیں رہی. اب ہماری پوری قوم نماز جمعہ کے بعد ظہر پڑھ رہی ہے. ذرا دیکھ تو لو بھائی کس کے مقلد ہو. خیر بات میں بات نکلی، میں نے بات کہہ دی. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تو لیلۃ الدفن میں مستحب ہے صدقہ دینا. رجائے مطلوبیت سے اجازت دی گئی ہے کہ آپ پڑھ سکتے. دیکھیے اسلام، وقت بہت لگ جائے گا ان باتوں میں نہیں جانا چاہتا. جیسی یہ جو کچھ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں دین کے نام پر. ابھی بجنور میں ابھی اسی میسم مرحوم کی قبر کھودی گئی. ہم جنازہ لے کے پہنچے، وہاں زیارت عاشورہ پڑھی جا رہی تھی. کوئی بلا غلط بات نہیں ہے، کوئی نہیں روک سکتا زیارت عاشورہ سے. لیکن اگر ہم اسی طرح اپنے لیے ڈیزائن کرتے رہے مذہب کو، میں بارہا کہہ چکا ہوں پھر کہوں گا، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ رسم و رواج کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اچھا کام تو ہوا ہے. مثلا زیارت عاشورہ ہی تو پڑھی گئی. اگر یہ بھی کہا جائے کہ سفیہ زیارت عاشورہ کا مخالف ہے، ارے میں نے اس کی گود میں پرورش پائی ہے جو صبح روز زیارت عاشورہ پڑھتا تھا، جس کا نام غلام عسکری، جس کی گواہی مولانا کلب صادق اور کلب عابد مرحوم کی والدہ نے دی تھی کہ آخر غلام عسکری کی مخالفت کیوں ہے. وہیں ہم لوگ اوپر رہتے دونوں کے گھر میں، ان کے گھر سے تو صبح دعاؤں، تلاوت اور زیارت عاشورہ کی آواز آتی ہے. اسے بھی کہا گیا مخالف ازاداری ہے جو ایک دن زیارت عاشورہ نہیں چھوڑتا تھا. کون ہے تم میں سے جو زیارت عاشورہ روز پڑھتا ہو؟ مجھے بتاؤ. اب یہ پڑھی، میں بہت تلخ ہو چکا ہوں، پڑھی جا رہی ہے ساری زیارتیں چھوڑ کے، اس لیے کہ اس میں وہ فکریں ہیں جس کے ذریعے سے غلط مفہوم پہنچا کے جھگڑا کرایا جا سکتا ہے. ورنہ زیارت جامعہ بھی ہے، زیارت وارث بھی ہے، فضیلتوں میں سب زیارتیں ہیں، مگر اسی کو ہر موقع پہ کھڑا لایا جا رہا ہے اس لیے کہ اس میں وہ لعنت والا حصہ جو ہے اسے پیش کر کے جھگڑا کرانا ہے. حقائق کو آپ کو سمجھنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں تم ممبر سے کیوں بولتے ہو؟ اگر ممبر سے صحیح بات ہوتی رہے تو ممبر سے ٹوکنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر اسی ممبر سے انہی مجلسوں میں غلط بات کہی جائے گی تو ایک آدمی کو پکڑ کے نہیں ٹوک سکتا. جہاں وہ غلطی کرے گا وہی صحیح کرنا ہماری آپ کی ذمہ داری بھی ہے. اور آپ جانتے ہیں جسے جہاد کہا گیا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ ظالم کے دربار میں کلمہ حق کہنا جہاد ہے.
میں آپ کو ظالم کا دربار نہیں کہہ رہا، لیکن اگر ممبر سے حق بات کہوں اور میرے ساتھ گالیاں دی جائیں، میری جان کا خطرہ مسئلہ پیدا ہو، میری بے عزتی ہو، مجھے ماں کی گالیاں دی جائیں، تو میں یقیناً ظالم کے دربار میں کلمہ حق کہہ رہا ہوں، اور یہ انشاءاللہ جہاد ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ روکا جاتا، آپ نے اکیلے میں سمجھا دیا ہوتا، بھیا اکیلے میں غلطی کرتا تو اکیلے میں سمجھا دیتے۔ اب بھرے مجمع میں جو ہو رہا ہے تو بھرے مجمع ہی کو بتانا ہے، کہاں وہ تو غلطی دے کے گیا، آپ اسی طرح پیچھے چل پڑے۔ ابھی ایک جگہ سورہ کہاں شروع ہوئی، اب شروع ہو جائے گی فوراً۔ دین جو بتاتا ہے اس تک پہنچنے میں دیر لگتی ہے، جو رسم بتاتی فوراً آ جاتے ہیں۔ اچھا رسم کی مخالفت کیوں کرتے ہو، سن لیجئے، رسم کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ سب اچھے کام ہوتے ہیں رسم میں، کہیں کھانا کھلایا جا رہا ہے، کہیں مٹھائی کھلائی جا رہی ہے، کہیں فاتحہ سورے پڑھے جا رہے ہیں، کہیں بریانی کھلائی جا رہی ہے، سب اچھے کام ہو رہے ہیں، بالکل ہو رہے ہیں۔ مگر میں عرض یہ کروں کہ اللہ نے، میں پڑھ چکا، اسی بجنور میں پڑھا تھا پچھلے سال، پھر دوہرا رہا ہوں اور ہر وقت ممبر سے دوہراتا رہوں گا جب تک کہ پہنچانے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اللہ نے واجب اتنا رکھا ہے جتنا کمزور ترین آدمی انجام دے سکے، اور اس میں بھی اور جب کمزور نہ کر سکے تو اور ہٹا دیتا ہے، گھٹا دیتا ہے۔ اب وضو نقصان کر رہا ہے، چھوڑ دو، تیمم کرو، تیمم نہیں کرو وضو کرو، قبول ہی نہیں کرے۔ روزہ نقصان کر رہا ہے، روزہ چھوڑو، اب ضد میں روزہ رکھو گے اور بیماری بڑھاؤ گے تو ہم اس روزے کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ نماز وقت آگے جا رہا ہے، قضا ہو رہی ہے، لیکن جھگڑا ہو گیا، اسٹیشن پہ نماز پڑھو گے بیمار ڈالے گے آ کے تمہیں، اب نماز مت پڑھو، نماز پڑھو گے تو قبول ہی نہیں کریں گے۔ بچہ ڈوب رہا ہے، تم نماز میں کھڑے ہوئے ہو، اب اس ڈوبتے بچے کو نماز توڑ کے نہ نکالو گے تو ہم تمہاری نماز کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ تو مذہب تو اتنا وسیع ہے کہ اپنے چھوڑنے ہی کو اپنی عبادت مالک بنا دیتا ہے۔ تو واجبات تو اس نے کب تک طاقت کے لیے رکھے ہیں، لیکن مستحبات کی دنیا اتنی وسیع کر دی، ڈیوٹی تو بنا ہی نہیں، جتنا کر سکو اتنا کرو، اتنی کر دی کہ ہم آپ ایک شب کے اعمال شب قدر میں جتنے ہماری کتابوں میں لکھے ہیں یہی نہیں ہے بس، چاہے وہ تحفۃ العوام میں لکھے ہوں، چاہے مفاتیح الجنان میں لکھے ہوں، اتنے ہی اعمال نہیں ہیں، مگر جتنے لکھے ہیں ہم میں سے کسی نے پورے کیے ہوں شب قدر میں تو بتائے، جتنے سورے لکھے، جتنی دعائیں لکھی، 100 رکعت نماز لکھی، پڑھ لی، اور وہ بھی ایک رسم بن گئی مستحب کے بجائے قضا نماز۔ علماء بیچارے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے کہ شرعاً اللہ نے کہا جس پر روزے قضا ہیں وہ مستحب روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، لیکن نماز قضا ہے تو مستحب نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اب علماء نے سوچا کہ ان کی واجب پہلے ادا کرواؤ، اب وہ رسمی بن گئی، مثلا 5 دن کی نماز، 5 دن کی نماز نہیں ہے شب قدر میں، شب قدر میں 100 رکعت نماز آئی ہے جو جماعت سے نہیں ہوگی، 6 دن کی نماز، ہاں 6 دن جوڑ لیے بھیا، میں نے حساب کبھی لگایا نہیں، 6 دن کی صحیح، 6 دن میں پورا ہو جاتا ہے، 102 ہو جاتی نا، 2 زیادہ ہو جاتی ہے، تو 6 دن نہیں 5 دن 5.8، 102 کے پڑھتے ہیں بھائی، 100 پڑھیے۔ یہ سب ہماری اپنی سہولت کے لیے، یہ علماء کی سمجھداری تھی جسے ہم نے رسم بنا لیا۔ خیر میرے عزیزوں، ہم شعور کے ساتھ دین پہ عمل کریں، رسموں کی مخالفت کیوں کرتے ہیں آپ؟ ہمارے اندر ایک طبقہ وہ ہے جس کا صرف ایک کام ہے کہ جو قوم کرنے لگے اس کی تعویل کر کے صحیح کر دو اسے، وہ سب ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غلام اصغر اللہ مقامہ نے تنزیل المکاتب میں مہم شروع کی، اس وقت سے ڈنڈے چل رہے ہیں تو آج تک چل رہے ہیں، رسموں کی حمایت کے ڈنڈے۔ کہیں بھی بنا معجزہ کچھ ہو جائے اس کے لیے کھڑے ہیں، معجزہ ثابت کر رہے ہیں، 4 دنوں کے بعد خود بھی ہٹ جاتے ہیں، مگر مٹی تو کلوں کے ساتھ کھپ جاتی ہے۔ پڑوسی میں جو زید پور کے ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ ٹریکٹر کی روشنی درخت میں پڑ رہی، لیڈر صاحب امام کو ظہور ہو رہا، ارے ہاتھ کر رکھی بھائی، کچھ تو اپنا شعور استعمال کرو، تم شیعہ ہو۔ شیعہ کا امتیاز یہ ہے کہ اس کی کتاب، کتاب الحدیث کی کتاب کتاب العقل سے شروع ہوتی ہے، اور قرآن کی کتاب اقرا سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کی حدیث کتاب الطہارت سے نہیں شروع ہوتی، کتاب العقل والجہل سے شروع ہوتی ہے۔ تو کچھ تو عقل کا استعمال کرے۔ تو بات آئی سے کر، اور رسم و مخالفت کیوں کرتے؟ سن لیجیے، اللہ نے اتنی گنجائش، اتنی مستحبات اتنے دے دیے ہیں کہ ہم کر نہیں پاتے۔ میں مثال وہی دیتا ہوں اور وہی دہراؤں گا، بہت لوگ سن چکے ہیں، لیکن جو نہیں سن ان کے لیے دوہرا رہا ہوں، جو بھول جاتے ہیں ان کے لیے بھی دوہرا رہا ہوں۔ میری الماری ہے، ریک یہ نہیں، اس وقت دیواریں بنی، ریک لوہے کا، سائڈ سے بھی کھلا ہے، ہم نے ریک میں کتابیں رکھ دی۔ اب 4 کتابیں محلے کیا ہے، ٹھسا ٹھس ریک بھرا ہوا، تو ہم یہ 4 کتابیں اس میں رکھنا چاہیں گے تو یہ ایسے نہ آئیں گی، جب انہیں اس سے ٹھونسیں گے
تو ایسے آئیں گی نہیں جب تک کچھ کتابوں کو گرا نہ دیں، کچھ کو ٹیڑھا میڑھا کریں گی اور کچھ دائیں بائیں سے گریں گی تبھی آئیں گی۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے آپ کی کیپیسٹی تو واجب اور اس کے بعد مستحبات سے پر کر دی ہے۔ اب اگر آپ ان کتابوں کو رسموں کی ٹھوسیے گا تو آپ کے یہاں سے یا واجبات ہٹیں گے یا مستحبات ہٹیں گے، اور یہی ہو بھی رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد کو۔ دیکھیں سال بھر چڑھا رہے ہیں اور واجب خمس نہیں نکلتا، زکوٰۃ نہیں نکلتی، قربانی کے لیے پریشان ہے 10 ذی الحجہ کی، اسے دماغ بیٹھ گیا کہ یہ نہ نکالیں گے تو جان پہ آ جائے گی، اور اسی قربانی میں جو پیسہ ہے اس کے لیے خیال نہیں کیا کہ اس میں خمس کا حصہ باقی ہے، یہ نہ دے گے تو قبول نہیں ہوگی، اس کا خیال ہی نہیں ہے۔ تو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو خیر کہاں سے کہاں پہنچ گیا بات؟ میرے عزیزو، عمل اپنی اعلیٰ ترین منزل پہ پہنچا تو کہاں پہنچا؟ سعیکم مشکورا، مگر ابھی تک عمل ہے بندے کا۔ 10 ثواب بندے کا عمل، 100 ثواب بندے کا عمل، کروڑوں ثواب بندے کا عمل، بے حساب ثواب بندے کا عمل۔ رضا دی تو کاہے پہ دی؟ عمل تمہارا، رضا ہماری۔ شکریہ ادا کیا تو کاہے پیدا کیا؟ عمل تمہارا، شکریہ ہمارا۔ مگر وہ منزلیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جہاں اللہ بندے کے عمل کو اپنا عمل بنا دے، وہ صرف سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، صرف معصومین کے لیے نہیں کہ وما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رمی، یہ تم نے کنکریاں نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہے، تو ان کا عمل تو ہے ہی اس کا عمل۔ لیکن سنیے، جو اللہ نے اپنے پیغمبر کی دلجوئی کے لیے سورہ نازل کیا، اس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ، اور پھر دوسری آیت ہے کہ وجدک عائلا فاغنیٰ، کیا تمہیں یتیم پا کے ہم نے پناہ نہیں دی؟ کیا تمہیں تنگ دست پا کے ہم نے تمہیں غنی نہیں بنایا؟ پناہ دے ابو طالب، اللہ کہے میں نے پناہ دی۔ تنگ دستی دور ہو مال خدیجہ سے، اللہ کہے میں نے، یہ ہے عمل کی وہ کوالٹی کہ عمل بندے کا ہوتا ہے، مالک کہتا ہے یہ تو میرا کام ہے، میں کر رہا ہوں اس کام کو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد وآل محمد۔ ان کی رضا اس کی رضا، ان کی ناراضگی اس کی ناراضگی۔ ہم سوچتے ہیں ہم سے کیا مطلب، جنہوں نے دروازہ جلایا، جنہوں نے دیوار درمیان پیسا، یہ سب ان کے لیے ہو رہا ہوتا ہی ہے کہ ہم اپنے لیے بس سوچتے نہیں ہیں۔ پیغمبر جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری امت کا چور، تو ہم سوچتے ہوگا کوئی چور، ہم سے کیا مطلب، میری امت کا کنجوس، میری امت کا کاہل، ہم تو نہیں ہیں۔ اب جب آئے گا وہ پتہ چلتا ہے تو ہم ہی ہیں۔ چور کون ہے؟ جو اپنے رکوع سجدے چرائے۔ کہا ہم تو چوری کرتے نہیں، ہم تو چور نہیں ہیں۔ کہا تم رکوع سجدے چراتے ہو، تم بھی چور ہو۔ میری امت کا کنجوس و بخیل، جہاں تک مجھے روایت یاد رہ گئی ہے کہ بیٹھا ہوا ہے یا کاہل اور خالی بیٹھا پھر بھی ذکر خدا نہیں کرتا، اور میری امت کا جفاکار کا میرا نام آئے اور پھر بھی صلوات نہ بھیجے۔ تو ہم تو اپنے کو الگ کر لیتے ہیں ہر معاملے سے، لیکن دیکھیں ہم بھی اس کے دائرے میں تو نہیں آ رہے ہیں۔ جو انہیں خوش کرتا ہے وہی اللہ کو خوش کرتا ہے، ان کی خوشی اللہ کی خوشی، ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی۔ تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں اللہ کو نہیں دیکھتے، لیکن کہاں کس کام سے ہمارے فاطمہ راضی ہوں گی اور کس کام سے ہمارے فاطمہ ناراض ہوں گی۔ فاطمہ، میری ہر بہن ہر بیٹی سوچے کہ سر پہ چادر ڈال کے نکلے گی تو فاطمہ خوش ہوگی، یا ننگے سر بازاروں میں پھرے گی تو فاطمہ خوش ہوگی؟ نہیں، صرف عورتوں ہی کی بات نہیں، میرا بھائی بھی سوچے کہ میں روز داڑھی مونڈوں گا تو فاطمہ خوش ہوگی، یا میں رکھوں چھوڑ دوں گا مونڈنا تو فاطمہ خوش ہوگی۔ طے کرے اپنی جگہ، اپنا حساب لگائیں۔ میں اول وقت نماز پڑھوں گا تو خوش ہوگی، یا قضا ہوتی ہوتی پڑھوں گا تو خوش ہوگی؟ میں خمس نکالوں گا تو خوش ہوں گی، یا خمس رکھ لوں گا تو خوش ہوں گی؟ خالی انہی سے ناراضگی کی بات نہیں ہے، آپ دیکھیے ان کا مزاج کیا ہے، وہ کاہے سے ناراض اور کاہے سے راضی ہیں، وہ دیکھنا ہوگا۔ وہ جہاں آپ
اتنا تو ہم آپ سب جانتے ہیں کاہے سے خوش ہوں گی کاہے سے خوش نہ ہوں گی. کچھ تو ہم جانتے ہیں اگرچہ ہم نے ان کی سیرت بھی چھوڑ دی پڑھنا. ہم نے یہ کیا کہ ان کی جشن تو بڑھا دیے. سال بھر کسی کی ولادت کسی کی شہادت وہ تاریخیں جن کو علماء آج تک نہ ڈھونڈ سکے وہ آج واٹس ایپ میں مل جائیں گی آپ کو. اور اب ولادت بھی اب ظہور ہو چکی. ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ اگر ولادت ظہور ہے تو پھر شہادت کہاں سے ہو گئی؟ غیبت ہونا چاہیے. اگر ولادت ظہور ہے تو پھر روزے ختم کرو. پھر کعبہ مولود کعبہ نہ کہنا. مولود کعبہ علی نہیں ہے. مولد علی کا مولد کعبہ نہیں ہے. ظہور ہے نا، سب ظہور ہے. اب وہ ظہور چلتے چلتے اور آگے بڑھ گیا. جناب اصغر کے نور کا ظہور اور ظہور اور ظہور اور ظہور. میرے عزیزوں یہ آپ کے دین کو آپ کے سے چھیننے کی سازش. دنیا شیطان پہلے دن سے پیچھے پڑا ہے ہمارے مٹانے کے. اور اس میں ایک کام اس بوڑھی مکار لومڑی نے کیا جس کے سلطنت میں سورج ڈوبتا نہیں تھا اور اب نکلتا نہیں ہے، مگر اس کی مکاری چالو ہے. وہابیت کی ایجاد کی. وہابیت نے کیا پیغام دیا؟ توحید توحید توحید. رونا بدعت شرک کفر حرام، تین ایک ساتھ. تابوت شرک بدعت کفر حرام علم. اور بھی گڑھ لیا کہ نکاح ٹوٹ جاتا. بھیا نکاح کاہے کا باندھا ہے بندھن جو کسی چیز کو دیکھنے سے ٹوٹ جاتا ہے؟ نکاح کوئی ٹوٹنے والی چیز ہے ہی نہیں. نکاح توڑا جائے گا، ٹوٹتا نہیں خود سے کبھی. عمل سے ٹوٹتا ہے کسی نہ کسی. وہ عمل یہ نہیں دیکھ لیا کہیں کو ٹوٹ گیا. نماز تک تو ٹوٹتی نہیں. آپ نماز میں نامحرم کو دیکھیں تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ کوالٹی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ٹوٹ تھوڑی گئی. تو بہرحال خیر انہوں نے یہ کیا کہ بنام توحید ولایت کو مٹانے کی مہم چلائی. یزید نے ساری کوشش کائے کی تھی. یزید اصل میں دشمن توحید ہے، دشمن رسالت ہے. لیکن پہلے اس نے حسین کے سے جنگ کر کے انہیں شہید کیا، اس لیے اسے پتا ہے کہ جب تک امامت و ولایت باقی ہے نہ نبوت کا کچھ بگاڑا جا سکتا نہ توحید کا. لہذا نبوت و ولایت کو حملہ کرنے سے پہلے ولایت و نبوت و توحید پہ حملہ کرنے سے پہلے ولایت کو مٹانا ہوگا. اور وہی سازش چلتی رہی برسوں، اور وہی سازش پھر آئی وہابیت کے نام سے. ہر چیز میں شرک. شفاعت کا کفر شرک، توسل کفر شرک، زیارت کفر شرک، بوسہ کفر شرک. تو کاہے کے نام پہ کہا گیا؟ ولایت کو مٹانے کے لیے توحید کا سہارا لیا گیا نا. توجہ سے بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں. ولایت کو مٹانا ہے، لیکن ولایت اور امامت سے جڑی ہر بات کو توحید کے نام پہ مٹایا جا رہی ہے. شرک ہے، یعنی توحید جا رہی ہے، توحید جا رہی، توحید جا رہی، توحید جا رہی. دشمن نے دیکھا اتنی کوشش کر ڈالی، مگر یہ ولایت و امامت والے تو کھسک کے نہیں آئے. لوگ آئے ان کے پالے میں، مگر ولایت و امامت والے نہیں گئے. اشارہ صراحت نہیں کروں گا، گئے بہت، مگر وہ نہ گئے جو امام مانتے تھے، جو ولی مانتے تھے، جو ولی غدیر مانتے تھے، جو کہتے تھے حاکم ہے ہمارا. وہ نہ گئے. ایک آدھ بکا ہوگا، کہیں کا بات بک گیا ہے تو جاہل بکتے ہیں. اب یہ تو آج قرآن بیچ کے کھانے والے بھی نہ جانے کتنے کھڑے ہو گئے، ان کی تو بات ہی اور ہے. تو میرے عزیزوں ولایت اور امامت والے نہیں گئے. ان کا یہ ولایت امامت سے نہیں ہٹتے، تو ان کو یہیں انہیں مخدوش کرو. توجہ دے، جملے میں بات کہہ رہا ہوں. کل بنام توحید مخالفت ولایت ہوئی، آج بنام ولایت و امامت توحید کشی کی مہم چل رہی ہے آپ کے منبروں سے. بہت تلخ ہے، بہت کڑوی ہے، مگر بالکل سچ ہے. ولایت کی عظمتیں بیان کر کر کے خلقت، رزاقیت، جو صفات توحید ہیں، جو اس کی عین ذات ہیں، جو اس نے جس کو جو دے دیا ان کے پاس ہے، وہ وسیلہ ہے رزق کا. وہ تمام فضل خدا کا وسیلہ ہے، ادھر سے ادھر آنے کا اور ادھر سے ادھر جانے کا. لیکن وہ رازق نہیں ہے، ذریعہ رزق ہیں. وہ رب نہیں ہے، ذریعہ ربوبیت ہے.
میرے عزیزوں، آج ولایت کے نام پر ہمارے جوانوں کو بہکا کے توحید چھینی جا رہی ہے. کل توحید کے نام پر ولایت چھینی جا رہی تھی. نہ وہ دوست ہے نہ یہ دوست ہے، یہ دشمن کے اعلی کار بن گئے ہیں. ان میں سے کچھ کھا پی کے بن کام کر رہے ہیں، کچھ اپنے بھولے پن میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اللہ ان کی حفاظت کرے. آپ بھی ان کو ساتھ لانے کی کوشش کیجیے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا، فاطمہ کی رضا رسول اللہ کی رضا. فاطمہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، فاطمہ کی ناراضگی رسول اللہ کی ناراضگی. چھوٹا سے سب سے مختصر ترین زندگی. 1,24,000 نبی اللہ نے بھیجے، ان میں 313 رسول ہیں، 5 بڑے رسول ہیں. پھر 12 امام بھیجے. کاہے کے لیے؟ ہدایت کے لیے. کن کی؟ مردوں کی اور عورتوں کی، سب کی. لیکن عورتوں کی ہدایت کے لیے عملی نمونہ کرنا. پیغمبر نے کہا رأیتمونی صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے دیکھ کے مجھے نماز پڑھو. تو ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ پیغمبر کی سیرت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ بہترین وہ ہیں. تو جب وہ نمونہ ہے ہمارے لیے تو ان کی سیرت کس سے پوچھیں؟ ان کی سیرت کے 3 حصے ہیں. ایک ان کے گھر کے اندر کے صورت ہے، ایک ان کے گھر کے باہر کی سیرت ہے. ہم نے چاہا گھر کے باہر کی سیرت تو اصحاب سے خوب پوچھ لیا. اب ہم نے گھر کی بات پوچھنا چاہیے کہ دیکھو بھائی ہم گھر کے باہر کی بتا پائیں گے، گھر کے اندر کی نہ بتا پائیں گے. ہم نے کہا گھر کے اندر کی کا ازواج بتائیں گے. ازواج سے ہم نے گھر کے اندر کی سیرت پوچھی. ہم نے کہا گھر کے باہر بازار میں میدان میں، کہا دیکھو وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ ہم نے نہیں دیکھا ہے. تو اصحاب سے سیرت نبی لیں گے تو خالی گھر کے باہر کی سیرت ملے گی. ازواج نبی سے سیرت نبی لیں گے تو خالی گھر کے اندر سیرت ملے گی. پوری سیرت لینا ہے تو پھر اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا کہ جن کی آنکھیں ان کی گودوں میں کھلی ہیں اور ان کی گود میں ان کی آنکھیں بند ہوئی ہیں. جو سیکھنا ہے ان سے سیکھو. دیکھو یہ نماز کیسے پڑھ رہے تھے. ہمارے پاس باپ دادا سے پشتینی نماز چلی آ رہی ہے. ہم روایتوں کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے باپ دادا سے عمل جڑا ہوا چلا رہا ہے. رسول اللہ کو علی نے دیکھا، علی کو حسن نے دیکھا، حسین نے دیکھا، حسین کو سید سجاد نے دیکھا، سید سجاد سے مثلا میں زیدی حسین نے دیکھا، زید کو ان کے پوتے نے، بیٹے نے، پوتے نے، یہاں تک کہ میرے جد تک آیا، میرے باپ تک آیا. تو میں تو وہی نماز پڑھ رہا ہوں جو میرے دادا، میرے باپ اور دادا سے ہوتے ہوئے رسول اللہ تک جاتی ہے. اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں بحث کھڑی کروں کہ تشہد میں کیا چھوٹ گیا جو پڑھنا چاہیے اور کیا رہ گیا جو پر اضافہ کرنا چاہیے. 14 صدیوں سے اب عقل آئی ہے. ہمارے باپ دادا جو ان سے دیکھ دیکھ کے سیکھ کے پڑھ رہے تھے ان کو عقل نہیں آئی تھی. یہ کیا ہے سوائے اس کے کہ دشمن کی سازش کا شکار بنتے چلے جا رہے ہیں اور بنام ولایت بہکانے کی کوشش ہو رہی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. بس عزیزہ محترم اس سے زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ نمونے عمل ہیں سارے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے. سارے ائمہ اور انبیاء صرف مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں. اسی طرح سے غلط فہمی ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے. نا، وہ پوری زندگی، ان کی سیرت، ان کے ارشادات، ان کا طریقہ حیات، زیادہ حصہ ان کا مشترک ہے مردوں عورتوں دونوں کے درمیان. دروازے پہ فقیر آئے تو روٹی سامنے اٹھا کے دے دو. یہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے. رات بھر دعا کرو. بیٹا صبح پوچھے اماں آپ نے رات بھر مانگا، اپنے لیے کچھ نہ مانگا، تو جواب دے کہ ادار الجار ثم دار، پہلے پڑوس پھر گھر. یہ خالی عورتوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی ہے. لیکن جو حصہ خواتین کے ساتھ مخصوص تھا وہ پیغمبر کی سیرت سے سامنے نہیں آ سکتا تھا. پیغمبر نماز پڑھیں تو مردوں کی طرح پڑھیں. اب عورتوں کے الگ کچھ احکام ہیں، کچھ مستحبات ہیں اگر، تو اس کے لیے فاطمہ کو ہونا چاہیے. ان کی زندگی سیرت. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. میں اختتام میں بغیر رب کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ہماری رسم و رواج، ہماری سوچ، ہماری رسمیں کبھی کبھی ہمیں بہت بڑی بڑی نیکیوں سے محروم کر دیتی. خطیہ اعظم نے وہی مہم چلائی تھی. فتوے بھی آئے تھے جس کے بعد بڑی حرکتیں ہوئی اور آج تک وہ دہرائے جاتے ہیں الفاظ. ان کو نہیں زندہ کرنا مجھے. لیکن میں عزیزوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے درمیان 2 چیزیں رائج ہیں. بی بی فاطمہ کا تابوت اٹھے گا تو صرف عورتیں کا نہ دے گی. ہم ان کی نسل میں ہیں، سید ہیں. اگر سید نسل میں ہیں تو ان کے محرم ہیں.
ہم بھی نہیں دیں گے، بس عورتیں کاندھا دیں گی. تو یہ تو شبیہ تابوت زہرا ہے نا. یہ بتاؤ جب تابوت زہرا اٹھا تو کاندھا کس نے دیا تھا؟ حسنین تو چھوٹے چھوٹے تھے، 5-6 سال کے، بیٹیاں ان سے چھوٹی تھیں، محرموں میں صرف علی تھے. تو کاندھا کسی نے تو دیا کہ نہیں دیا؟ جاؤ تاریخ میں پڑھو. چاہے ابن عباس نے دیا، چاہے سلمان نے دیا، وہ نامحرم ہیں مگر انہوں نے کاندھا دیا. تو اگر اصل تابوت کو، ان کے اصل تابوت کو نامحرم کاندھا دے سکتا ہے تو ان کی شبیہ سے ہمیں کیوں محروم کیا جاتا ہے؟ ہمیں ثواب سے کیوں محروم کیا جاتا ہے؟ ابھی میں نے فتویٰ بھی دیکھ لیا، کسی نے پوچھا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سے، ان کے یہاں سے دفتر سے جواب آیا ہے، کہا کہ ہم بی بی زہرا کے تابوت کی شبیہ اٹھاتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں، تو اٹھائیں گے بھی ہم مرد لوگ اور نگاہیں پڑیں گی غیروں کی بھی. تو ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو انصاف جواب دیا کہ ہم کیا کر سکتے، کیوں اپنے کو ثواب سے محروم کرے؟ اگر تابوت میں کاندھا دینا، ان کی شبیہ اٹھانے میں کوئی اجر و ثواب ہے، اور ہے، عزاداری ہے، گریے کا راستہ ہے، گریے کا طریقہ ہے، ان کی مظلومیت کی یاد ہے. اور یہ تابوت کا یہ ڈیزائن جس میں جس چھپ جاتا ہے، یہ خود فاطمہ زہرا کی سوغات ہے ہمارے آپ کے لیے. بے چین تھی. فضہ نے پوچھا کیوں بے چین؟ کہا تھا اس وقت تک جنازے وہی پلنگوں پہ تختوں کو اٹھا کے رکھے جاتے جسم کے سارے حصے دکھائی دیتے تھے. تو فضہ نے کہا کہ بے چین نہ ہو، ہم حبشہ میں ہیں، ہمارے ہاں تابوت ایسے اٹھتے ہیں، یوں بنائے جاتے ہیں. تو زہرا بہت خوش ہوئی، بہت مطمئن ہوئی. انہیں اتنی فکر تھی کہ ان کے مرنے کے بعد بھی کہیں کسی خد و خال پر جسم کے حصوں پر نظر نہ پڑے. فاطمہ کی کنیزوں خوش تو سوچو. دوسری بات اور کہنا چاہتا ہوں، دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ دہر کا تذکرہ کیا. کس نے روٹی پکائی تھی؟ زہرا نے. کون لینے آیا تھا؟ ایک دن مسکین، ایک دن یتیم، اور ایک دن اسیر. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں، نام کے چکر میں نہیں، واہ واہ کے لیے نہیں، اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. کس کو؟ مسکیناً، مسکین کو. مسکین وہ ہے جو فقیر سے بھی بدتر حالات میں ہو اور دروازے بھیک مانگتا نہ پھرتا ہو. عام طور پر مسکین اسی کو کہتے ہیں جو فقیر سے بدترین حالات جس کے ہوتے ہیں. فقیر ہوا کبھی کبھی کھانا نصیب، اس کے یہاں فاقے چل رہے ہیں مثلا، اور اس میں دوسرے ڈھونڈنا چاہیے. آیات میں تذکرہ آیا ہے کہ ایسے بھی غیرت مند ہیں جو اپنی عزت کے بچانے کے لیے سفید پوشی کرتے ہیں، اور جاہل انہیں تعفف کی وجہ سے اپنی عزت بچانے کے لیے وہ بھوکے فاقے رہتے ہیں لیکن ظاہر نہیں ہونے دیتے. جاہل انہیں غنی سمجھتے ہیں. ہمیں ایسوں تک پہنچانا چاہیے، جو ڈھونڈ کے ہم تک پہنچ گیا وہ کہیں نہ کہیں اور بھی پہنچ جائے گا. لیکن جو گھر میں فاقے کر رہا ہو بیٹھا ہوا ہے، ہمیں فاتح کا کھانا وہاں پہنچانا چاہیے، ہمیں نظر کا کھانا وہاں پہنچانا چاہیے، ہمیں صدقہ ڈھونڈ کے وہاں پہنچانا چاہیے. دروازے پہ آنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہ کریں مگر اسے ڈھونڈ کے پہنچائیں جو شرافت مندانہ زندگی اپنی عزت بچانے کے لیے عطا کر رہا. تو روٹی کس نے پکائی تھی؟ کون لایا تھا؟ محنت کی کمائی علی کی، خرید کے لائے علی. پکائی کس نے؟ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے. آٹا بھی پیسا، آٹا بھی گوندا، پکائی بھی زہرا نے. لینے کون آیا؟ مسکین یعنی مدینے کا رہنے والا تنگ دست آدمی. یتیم یعنی مدینے کا رہنے والا یتیم بچہ مسلمان ہے. لیکن تیسرا ہے اسیر. اسیر کون ہے مدینے میں؟ قیدی کون ہے مدینے میں؟ آج کی طرح جیلیں نہیں بنائی گئی تھی. قیدی کو اللہ کے گھروں میں ذمہ داری دی جاتی تھی، اسے پڑھاؤ، اسے پالو، اسے سکھاؤ، اسے سدھارو، اسے انسان بناؤ. تو قیدی گھروں میں رہتے تھے. اب جس گھر میں قیدی اگر وہاں بھی فاقے ہو رہے ہیں، مدینے میں تھا یہ صورتحال. جنگ خندق میں جب خندق کھدی ہے تو کتنے فاقوں سے تھے. پیغمبر خود اتنے فاقے سے تھے کہ پیٹ پہ پتھر باندھا تھا تاکہ اذیت کم ہو بھوک کی. مگر اپنے بدلے کی جگہ خندق کسی کو ندی کھودنے کے لیے لوگ پیچھے پڑتے رہے، نہیں میں خود کروں گا. مولا علی کی سیرت ہے، بازار سے سارا سامان لا کے لے جاتے تھے اپنے گھر کا. لوگ کہیں پہنچانے کا نہیں، اس کا ثواب تو میں لینا چاہتا ہوں، خود لے کے جاؤں گا. آج ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. اگر امامہ پہن کے کہیں میں سبزی لینے لگوں تو اعتراض کیا جاتا ہے امامے کی توہین کر رہے ہیں. اگر میں امامے کی توہین کر رہا ہوں تو مولا علی سے جا کے پوچھو وہ کھیتوں میں مزدوری کیوں کرنے جاتے تھے؟ مزدوری اس لیے کرتے تھے کہ آئندہ جو ہماری نسلوں میں آئے اسے کسی کام کے حلال کام میں حیا نہ آئے. میسم کی دکان پہ کھجور پہ بیٹھتے تھے. تو
اسیر کون ہے؟ مسلمان تو نہیں ہے نا؟ توجہ دے، بات ختم کر رہا ہوں. اسیر مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم قیدی ہو گیا. تو جو غیر مسلم قیدی ہے، چاہے وہ بت پرست ہو، زیادہ تر وہی ہے، نہ ہو سکتا کوئی اہل کتاب میں ہو، ہے نا غیر مسلم. روٹی کس نے لی؟ فاطمہ نے. کس کے ہاتھ کی پکائی تھی؟ معصومہ کے ہاتھ کی. تو اگر ان کے ہاتھ کی پکائی روٹی سیدھے غیر مسلم کے ہاتھ میں دی جا سکتی ہے، تو پھر ان کے نام پر جو میری بیٹیوں اور بہنوں نے نظر کے لیے کھانا پکایا ہے، وہ ہم ان کے چاہنے والوں کو کیوں نہیں کھانے دیا جاتا؟ یہ سب رسمیں ہم نے دین سے لڑ کے تلاش کر لی. دین کی روح کچھ کہہ رہی ہے، ہم کچھ کہہ رہے ہیں. اللہ ہمیں ان سیرتوں پر عمل کرنے اور ان سیرتوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. میں بالکل بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اس بی بی کی شہادت کی تاریخ میں گزری جس کی ولادت تاریخ کل آئے گی، مگر جس کی چھوٹی سی زندگی نہ جانے کتنی مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے. ماں کے پیٹ میں آئی تو بائیکاٹ کی کیفیت ہے. خدیجہ اکیلی ہے تو پیٹ میں رہ کے اماں سے باتیں کر کے دل بہلاتی ہے. مگر ابھی 5 سال کی ہوئی ہے کہ اماں چلی گئی. اماں چلی گئی، اب خالی بابا بچے ہیں جو اماں کی جگہ بھی ہے، بابا کی جگہ بھی ہے. اور بابا روز تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو شام کو گھر میں واپس آتے ہیں تو پتھروں کے ساتھ جگہ جگہ پیر سوجے ہوئے زخم ہے. یہ 5 سال کی، 6 سال کی، 7 سال کی بیٹی 13 سال پیغمبر رہے. بعثت کے بعد پاک بعثت میں فاطمہ پیدا ہوئی. 8 سال کی جب ہجرت ہوئی ہے. یہ 5 سال کی ماں مر گئی. اب اس کے بعد اکیلے باپ ہے، دن بھر تنہائی کی زندگی ہے. اور اس کے بعد بابا آتا ہے تو ڈھونڈوا ہے، پیر سوجے ہوئے، کانٹے چبھے ہوئے ہیں. بیٹھ کے بابا کے پیر کو بھی گرم پانی سے دھوتی ہے، زخموں کو بھی صاف کرتی ہے. ان کی زندگی کی خوشی کے لمحات آئے کب اب شادی ہو گئی. شادی ہوتی بچہ آئے تو بچہ آتے ہی بتانے لگا یہ زہر کھا کے مر دی جائے گی، کلیجے کے بعد تک ٹکڑے ہوں گے، یہ پیاسا ذبح کیا جائے گا، ان کی بیٹیوں کے سروں سے ردائیں چھینی جائے گی، ان لوگوں کو تم بوسہ دے رہے ہیں پیغمبر، ان سے کھیلا جائے گا، یہ گلا جسے تم چومتی ہو اس کو سوکھے گلے میں خنجر چلایا جائے گا. انہیں خوشی کب نصیب ہوئی. بچے پال کے تھوڑے تھوڑے بڑے ہی کیے تھے کہ بابا کا سایہ سر سے اڑ گیا اور دیوار کے درمیان پیس دیا گیا. اور یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ ایک بچہ جو دنیا میں آیا نہیں تھا، بھی پیٹ میں پل رہا تھا، وہ وہی شہید ہو گیا. اپنی نگاہوں کے سامنے بچے کی خود بھی ڈوبی لاش زمین پہ پڑی دیکھی. اور اس کے بعد در و دیوار کے درمیان اس طرح پیسا گیا کہ پسلیاں ٹوٹ گئی. اور اس کے بعد بھی زمین پہ گر گئی. علی کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کے لے جایا جا رہا ہے. علی کو پیغمبر نے روک دیا تلوار نہ اٹھانا، خون نہ بہانا. علی بھوک میں پیغمبر سے خاموش ہے اور رہیں گے خاموش. بس گرفتار کر کے لے جائے جا رہے، ورنہ علی کا ایک وار ایک تلوار وہی ہے جس سے ابھی خیبر و خندق کو فتح کیا ہے. مگر لے جائے جا رہے ہیں دروازے کے پاس زخمی زہرا، وہ 18 سال کی عمر ہے، بچے کی لاش خون میں لٹپٹ پڑی ہے، پسلیاں ٹوٹی، خون بہ رہا ہے. آپ عزت سنبھالو، آپ عزت سہارا دو. زمین پر گر پڑی. علی لے جائے جا رہے. ایک مرتبہ اسی کمزور ہاتھ کو جس میں اب طاقت نہیں ہے پکڑ لی قبا. نہ جانے دوں گی علی کو. ظالم کا تھانیانہ اتنی طاقت سے پڑا آدمی شکستہ ہو گیا. شکستہ پہلو، شکستہ ہاتھ، ننھے ننھے بچے، گھر سے بیت الحل بابا کا ماتم. ہاں یہ وہ بیٹی ہے کہ جس نے ماں کی حیثیت بھی مظلومیت پائی، بیٹی بھی زوجہ بھی. شکستہ پہلو فاطمہ کو علی جانتے ہیں کہ شکستہ ہے، مگر علی جیسا صابر کہیں نہیں پڑھا. 2 جگہ پھر دیکھنے کو ملا. ایک جب مادر کی خبر سوال شہادت بچوں نے دی تو علی غش کھا کے گر پڑے تھے. اور دوسری بات یہ پڑھنے کو ملی کہ سب کے سناٹے میں گھس دے رہے ہیں. وصیت یہ ہے کسی کو پتہ نہ چلے جنہوں نے مجھے ستایا ہے. ایک بار علی کے بے چین ہو کے رونے کی آواز آئی.
آئی، غسل دے کے باہر آئے، سلمان نے کہا مولا آپ کو کبھی اتنا طرف کے بچے کو دیکھا؟ ارے کہا میں کیا بتاؤں، مجھے معلوم تھا فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے، مگر جو کفن غسل دینے کے لیے لباس ہٹایا تو شکستہ پہلو دیکھ کے بے چین ہو گئی۔ میں کہوں گا مولا تیار رہو، یہ فاطمہ بھی تیار ہے۔ کربلا کے میدان میں باپ کی لاش کچلی جا رہی ہے سجاد کے سامنے، بھائی کی لاش کچلی جا رہی ہے زینب کے سامنے، علی و مرتضیٰ کربلا میں موجود ہے، نگاہوں کے سامنے حسین کی لاش پامال ہو رہی ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، تسلیاں ٹوٹ رہی ہیں، ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں، صبح میں حسین کے اس مبارک کا نازنی خون لوتھڑے بن بن کے زمین میں پھیل رہے ہیں۔ یہی وجہ تو ہے جب زیارت کے لیے آئے جابر بن عبداللہ تو ننگے پیر چلے سہم قدم رکھتے ہوئے۔ ساتھی نے پوچھا کیوں؟ کہا نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا؟ ارے کہاں اکبر کا خون، کہاں عباس کا خون، کہاں حسین کے جسم کے ٹکڑے؟ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا فاطمہ بنت نبی المظلومہ الشہیدہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ان قریب انشاءاللہ ظالموں کو پتہ چل جائے گا جب وارث فاطمہ آئے گا تو ان کا ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اس زمانے کو نزدیک تر کر دے کہ جو فاطمہ کا لخت جگر آ کے زمین پر عدل و انصاف کو قائم کرے، ظلم سے زمین کو خالی کرے، جس کے لیے ساری قربانیاں فاطمہ اور ان کے خاندان نے، ان کے بڑوں نے اور ان کے بچوں نے دی ہیں۔ پروردگار ہماری اس مجلس اور اس عبادت کو قبول فرما لے، اور اس سے جو اجر و ثواب ملتا ہے معصومین کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اور اس سے جو مزید اجر و ثواب ملے وہ مرحوم میسم مرحوم کی روح تک پہنچا دے۔ پروردگار تو ناموں کو جاننے کا محتاج نہیں ہے، تو ان ارادوں کو جانتا ہے۔ ہمارے ہر عمل خیر کو جو مستحبات ہیں اس دوران ان تک اور مرحومین تک ان کے نام پر آتا ہے تو پھر ان کے بزرگ، اپنے بزرگ سب یاد آ جاتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے جس کی لیے چاہے نیت کر سکتے ہیں۔ معبود جو بھی قبروں میں دفن ہے ہماری اس دعا کی خنکی ان کی قبروں تک پہنچا دے۔ مالک مومنین و مومنات کی مغفرت کر کے انہیں برزخ میں بعد السلام میں جگہ عنایت فرما۔ ہم سب بیمار ہیں، جسم روحیں، معبود ہمیں ان روحانی بیماریوں سے، کینہ اور بغض مومن جیسی بیماریوں سے اور ہماری جسمانی بیماریوں سے ہمیں شفا عنایت فرما۔ باپ کے بیمار کربلا، معبود زمین پر ظلم و ستم پھر ایک بار اپنے عروج پہ ہے۔ ظلم ہمیشہ ہوا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے اس وقت بہت عروج پہ ہے۔ حکومتیں مل کے جنگ احزاب لڑ رہی ہیں مظلومین کے خلاف۔ معبود یمن میں بچوں کی کھالیں ان کی پسلیوں میں چپکی ہوئی ہیں، بحرین میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، سعودیہ میں بستیاں اجاڑی جا رہی ہیں، برما میں جو کچھ ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا، جو افریقن ملکوں میں ہوتا رہتا ہے کبھی دیکھتے کبھی نہیں، جو افغانستان میں پڑوسی ملک پاکستان میں ظلم و ستم کے بازار گرم ہیں، جہاں جہاں خطے زمین میں ظلم و ستم بازار گرم ہے۔ معبود دشمن کو دشمن سے ٹکرا کے انہیں ناست نابود کر دے اور ہمیں ان کے درمیان سلامتی عنایت فرما۔ اثر غیبت میں فریضے کو ادا کرنے والے تمام مومنین و مومنات، بالخصوص علماء فقہاء اور مراجع تقلید، اور بالخصوص وقار تشیع آیت اللہ العظمہ سیستانی اور محافظ تشیع رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ خامنئی، دونوں کی طول عمر صحت کے ساتھ عنایت فرما، اور اب ہمیں نئے صدمے نہ اٹھانا پڑے۔ بہت علماء گزشتہ سال بھر میں گزر گئے، معبود اب جو ہیں انہیں حیات دے اور ان کی حیات کو ظہور معصوم سے جوڑ دے، ہمیں اس قابل بنا کے بعد ظہور ان کی خدمت میں جا سکے، اور جب تک ظہور نہیں ہوتا اس وقت تک ہمیں اپنے گھر اور عطاباتی آلیات کی زیارت کا بار بار شرف عنایت فرما، تاکہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر سکیں، تاکہ ہم اپنے اندر روحانیت اور نورانیت پیدا کر سکیں۔ ایک بار سورہ ہم اور 3 بار سورہ توحید پڑھ کے کم از کم مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔